محترم دوستو، دسمبر کے مہینے کی آج غالباً 22 تاریخ ہے۔ انگریزی اعتبار سے ماہ دسمبر انگریزی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس آخری مہینے کے اندر ہمارے عرف کے اندر جو اہل کتاب ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، بہرحال مسلمان بھی میڈیا کے زور سے سمجھ لیں یا ایمانی کمزوری کا باعث سمجھ لیں، دو چیزوں کی بڑی شدت کے ساتھ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کا تعلق 25 دسمبر سے ہوتا ہے اور ایک کا تعلق 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ جس کا تعلق 25 دسمبر سے ہوتا ہے وہ باقاعدہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار کہلاتا ہے، جس کو میرے خیال میں کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے ان کی۔ اور جو 1 تاریخ 1 جنوری کو دسمبر کی آخری رات کو جس کا ایک جشن منایا جاتا ہے، اس کو نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں تہوار مسلمانوں کے نہیں ہیں، شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہیں۔ جو پہلا تہوار 25 دسمبر کے حوالے سے ہوتا ہے، آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں اسی کے حوالے سے 2-4 باتیں اور کچھ شرعی مسائل ذکر کریں گے۔ ابتداً تو آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی ایک خاص نشانی بیان فرمائی۔ وہ خاص نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، جو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر میرے رب کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے یہ محبت کرنا، اللہ کی ذات کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ میرے رب کو بڑا محبوب عمل ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنا، ایک ہے اللہ سے محبت کرنا۔ دونوں باتوں میں بڑا وزن ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنا، اب وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، کسی بھی شخصیت سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ذات سے ہو سکتا ہے، میرا رب اس پہ بھی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کتاب کلام اللہ، آپ قرآن پاک کو محبت سے دیکھیں، آپ کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کے چومیں، آپ کو اجر ملتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہے، آپ اس کی چہرے کی زیارت کریں، کسی حافظ قرآن کی، کسی عالم قرآن کی، آپ کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ کسی اللہ والے کے در پہ جائیں، اس کی زیارت کریں، زیارت کرنے سے آپ کو اجر ملتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں چوما کہ اس کے کاغذ اچھا لگا ہوا ہے، ہم قرآن کی تقدیس کا خیال اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کے گتے بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، ہم قرآن پاک کو اس لیے نہیں چومتے کہ اس کے پرنٹنگ پریس والے نے بڑی اچھی اس کی پرنٹ کیا، نہیں، ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہم اس کو پیار سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی جانب ہے، کتاب اللہ، اس کی نسبت رب ذوالجلال کی جانب ہے، کلام اللہ۔ تو میرے رب نے اپنی کتاب جو میرے رب کی طرف منسوب ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا۔ اب مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنا، بڑے سے بڑا افسر بھی ہو، جناب والا سینکڑوں کسی کے خادم ہو، نوکر ہو، لیکن وہ بھی اگر ایمان والا ہے نا، تو مسجد کے اندر جھاڑو لگانا اپنی سعادت سمجھتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اور میرا رب مسجد کے اندر سے ایک تنکا اس نیت سے اٹھانا کہ یہ اللہ کے گھر کو گدلا کر رہے، میلا کر رہے،
اس نیت سے اٹھا کر کے اس کو باہر ڈال دینا، میرا رب اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وجہ کیونکہ مسجد میرے رب کی طرف منسوب ہو گئی، اللہ کی ذات کی طرف جو منسوب ہو گئی اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو خالصتاً رب ذوالجلال سے محبت کرے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر شخص پسینے کے اندر شرابور ہوگا، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اس وقت ایک آواز آئے گی این المتحابین، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ان کو اکٹھا کرو، ان کو اکٹھا کرو جو میری ذات کے لیے آپس میں، ابھی بھی جملہ وہ نہیں آیا جو مجھ سے محبت کرتے، وہ تو بڑا اونچا مقام ہے، جو میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کو اکٹھا کرو، آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کا ایسا سایہ عطا کروں گا کہ میرے عرش کے علاوہ آج کوئی اور سایہ ہوگا نہیں۔ یہ میرا رب اپنی ذات کے لیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کی معتبر ترین کتابوں کے اندر، دو مسلمان آپس میں ملے نا، دو مسلمان، ان کا آپس کے اندر ملنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ان کا آپس میں ملنا صرف اللہ کے لیے ہو، دونوں آپس کے اندر ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے، کوئی مظفر گڑھ سے آیا ہوا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے مل کے 11 بندوں کی 12 بندوں کی ایک جماعت بن گئی، ان کا جڑنا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ جدا ہوں گے جماعت ٹوٹے گی، جماعت مکمل ہوگی اپنے گھروں، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ جڑنا فرماتے ہیں جن کا جب مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں نا، ہاتھ، تب جیسے ہاتھ کے اندر گیا، میرے رب فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہو میرے فرشتوں کی جماعت آؤ، دیکھو یہ دو بندے صرف اور صرف ان کا ملنا میری رضا کے لیے، آپس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، جب تک ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے نا، میرے فرشتوں کی جماعت ان کے اوپر نور کی برسات کرتے چلے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پھر میرا رب فرماتا ہے یہ جو ہاتھ ہے نا، جیسے یہ ہاتھ جدا ہوں گے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، ان ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے میں رب تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں ان کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کی میں معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ تو ہے جو اللہ کی ذات کے لیے محبت کی جا رہی ہے، اور جو اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں نا، کامل ایمان کی علامت میرے پیغمبر نے بھی فرمائی نا، من احب للہ، جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے محض اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، جو کسی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، وہ اعطا للہ، اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دے، وہ منع للہ، کسی سے کچھ روکتا ہے نہیں دیتا، روک لیتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے۔ چار چیزیں جس کے اندر یہ پائی گئی نا، میرے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ایک معیار میرے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنا معیار ایمان دیکھیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی غمی میں دیکھیں، اپنی خوشی میں دیکھیں، ہم اپنی شادیوں کے اندر لسٹیں بناتے ہیں، اب لسٹیں بناتے ہیں، ہر بندہ لسٹ بناتے ہے، لسٹ بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے جناب والا، یہ میرے محکمانہ دوست ہیں، یہ میرے کاروباری دوست ہیں، یہ میرے محلے دار دوست ہیں، یہ جناب والا ہماری برادری کے لوگ ہیں، ان کو کارڈ بھیجنا ہے صرف کس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارے نا کلاس فیلوز تھے، ہمارے کوئی کالج کے کوئی یونیورسٹی کے دوست، سب کی لسٹ ہوتی ہے۔ اس لسٹ بنانے کے بعد دیکھنا ہی ہے کہ ہماری لسٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم صرف اس لیے شامل کریں، یہ وہ ہے جن کو صرف میں اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتا ہوں، یہ وہ ہے جن سے میرا تعلق صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اگر ہماری لسٹوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں نا، تو پھر پیغمبر کے فرمان کے مطابق سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارا ایمان کامل ہے۔ اور اگر ہمارا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بڑے بیٹے کے دوست ہیں، یہ میرے محکمانہ دوست ہیں، یہ میری بیگم کے رشتہ دار ہیں، یہ میرے جناب والا فلاں رشتہ دار ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہے،
اینڈ کے اوپر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے بلایا ہو، تو پھر سوال تو ایمان پہ ہوگا نا۔ اسی طرح ہر بندے کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ اب کسی سے ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا ہمسایہ اچھا نہیں ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرے وہ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہماری کسی معاملے میں بحث ہو گئی تھی، یہ میرے وہ معاملات ہیں کہ کاروباری مخاصمت ان کے ساتھ چلتی ہے، یہ میرے وہ لوگ ہیں میں جس محکمے میں ملازمت کرتا ہوں نا میری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ اب وہ لسٹ ہم اگر بنا کر دیکھیں کہ کن کن لوگوں سے میری ناراضگی ہے، ان ناراضگی کے اندر دیکھیں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ ان سے صرف اس لیے ناراض ہوئے میں رب کے حکموں پہ عمل کرتا ہوں، یہ عمل نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہوا ہوں، میرا ان سے غصہ صرف اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے ہے نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایمان کامل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے رب نے اپنے ساتھ محبت کرنے کے لیے نہ کوئی وقت رکھا ہے نہ کوئی عمر رکھی ہے، بس یوں بات ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی وقت ہو، تو آ میری محفل کے اندر آ کے آنسو بہا، مجھے میرے جلال کی قسم تیرے آنسو بہانے میں دیر ہوگی، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ واقعہ لکھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا بالکل گویا تھا اپنی جوانی کے اندر، زبردست قسم کے گانے گاتا تھا، آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، سنگر تھا، بہترین قسم کے گانے گاتا، اس کی روزی روٹی یہی تھی، لوگ اس کی آواز بڑے زور سے شور سے سننے کے لیے آتے، بڑے پروگرام ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھلتی گئی، بوڑھا ہوتا گیا، وہ زبان کے اندر کڑک نہیں رہی، وہ زبان کے اندر مٹھاس نہیں رہی، پروگرام لگنا بند ہو گئے، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، جب بلانا چھوڑا تو جناب والا کو سلام بھی نہیں کرتا، گھر کے اندر سامان تھا بیچ کر کھانا شروع کیا، مکان بیچ دیا، سامان بیچے، یہاں تک کہ وقت آیا نہ گھر پاس ہے نہ سامان پاس ہے، گھر والے بھی بھوکے ہیں خود بھی بھوکا ہے۔ اب جا کے ذہن میں آیا اوہو میں نے جوانی 90 سال رب کی نافرمانی میں گزار دیے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے میرے رب کے راستے کے۔ آیا جنت البقیع کے اندر قبرستان کی جھاڑیوں کے اندر بالکل چھپ کے میرے رب کے سامنے رونے لگا، شرم آتی ہے اللہ تیری مسجد کے اندر ہوں، بس یہاں قبرستان ہی ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے رہوں گا، رو رہے ہاتھ اٹھا کے اللہ بڑی غلطی کر لی میں نے، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، اللہ تو اس کے باوجود مجھے کھلاتا رہا، آج 90 سال کی عمر میں مجھے کوئی سنتا نہیں ہے کوئی کھلاتا نہیں ہے، اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، دنیا کچھ بھی کہے بس میں اپنے گناہوں کی توبہ تجھ سے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ مسجد نبوی کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے ہیں، خواب کے اندر آواز سنتے ہیں، غیب سے آواز آتی، عمر تو یہاں پہ سو رہے، جا کے دیکھ جنت البقیع کے اندر میرا ایک محبوب، میرا ایک دوست بیٹھے، اس کو میری ضرورت ہے، جا کے اس کی ضرورت پہ جا کے پوری کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نیند سے اٹھے اور فوراً بھاگتے ہوئے، اندازہ کرے ادھر 90 سال کے گناہ ہیں اور ادھر آواز عمر کو سنائی جا رہی ہے، عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنی عظیم شخصیت، میرا پیغمبر فرماتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت تو ختم ہو گئی، اتنے عظیم صحابی ہیں، دھڑکتی زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین ہلتی کیوں ہے؟ کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اٹھے، جب گئے جا کے دیکھا قبرستان کے اندر جھاڑیوں کے پیچھے ایک بابا رو رہے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمارے کی طرح تو نہیں نا کہ کوئی عام سا آدمی بلا لیتے ہم بھاگتے ہوئے جاتے، اللہ کا پیغام مسجد کے اندر 5 مرتبہ ہوتا ہے تو ہمارے قدموں میں جان ہی نہیں رہتی، ہم مسجد کی طرف آئے تو ہمارے اندر وہ جوش ہی نہیں ہوتا، وہ بھاگ رہے ہیں، آگے دیکھا بابا نے اوہو عمر آ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ معروف بھی تھے، بڑے سخت معاملات تھے ان کے، تو دیکھو عمر آ رہے کہیں میری دھلائی نہ ہو، بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آواز دے کے کہتے ہیں مت بھاگو مت بھاگو، ٹھہر جاؤ میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ رک گئے، عمر کس نے بھیجا؟
था उसी ने भेजा जिसको तू यहां तन्हाई में पुकार रहा था। तो किसको पुकार रहा था? कहा मैं तो उसको पुकार रहा था जिसकी 90 साल नाफरमानी की है। कहा कोई नहीं, आज तूने पुकारा ना, देख तेरी खिदमत के लिए रब ताला ने उमर बिन खत्ताब को भेज दिया। ये आता है ये बूढ़ा, जैसे ये सुनते आसमान की तरफ नजर उठाते हुए कहते हैं, रोते और रोते, अल्लाह तो कितना बेनियाज है, अल्लाह मैं तो 90 साल तुझसे दूर रहा, नाफरमानियां करता रहा, आज दिल से पुकारा तूने, आज ही मेरी आवाज सुन ली, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं। यही बात कहता रहा, रोते हुए हिचकी बंदी, वही जमीन पे गिरा और रूह उसकी परवाज कर गई। अंदाजा इस बात से करे, मेरे रब ने उस वक्त भी तनहा नहीं छोड़ा, जब बुलाया। हम तो क्या होते हैं जी, दुनिया में जनाबे वाला हमें कोई मुश्किल के अंदर पुकार लेते कहते क्यों भाई, पहले तो बड़ी यारी फलां के साथ थी, आज मैं याद आ गया हूं। हम तो ऐसे जुमले मारते हैं, लेकिन मेरा रब कहता चल कैसे आया, आया तो सही ना। वो वाकया है ना, बंदा सारी रात जनाबे वाला तस्बीह कर रहा है, या सनम या सनम या सनम, सनम बुत। एक मर्तबा नींद आई और नींद के अंदर सनम की बजाय निकला या समद। मेरे अल्लाह ने फौरन कहा जी मेरा बंदा, समद तो मेरे रब का नाम है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह, फरिश्तों ने पूछा, इसने तो आपको नहीं पुकारा, ये तो सनम सनम कर रहा था। एक मर्तबा बेदिहानी में समद निकल गया, आपने फौरन जवाब क्यों दिया? मेरे रब ने घोर मुस्कुरा के जवाब दिया, ए फरिश्तों की जमात, ये सारी रात जिसको पुकार रहा था उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक मर्तबा मेरा नाम तो निकला है ना, मैं भी अगर जवाब न देता तो मुझ में और उनमें फर्क क्या था? तो मैं तो बंदे की पुकार के लिए हूं ना। तो गोया हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह से मोहब्बत करो, और मोहब्बत के साथ साथ मेरे पैगंबर का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन, तवज्जो कीजिएगा, जो जिस कौम के साथ मुशाबिहत इख्तियार करता है, कल बरोज़े महशर उसका हशर नशर मेरा रब उसी के साथ करेगा। आप मुशाबिहत इख्तियार करते हैं रसूलुल्लाह की, चेहरे पे सुन्नत कर लेते हैं, लिबास पहन लेते हैं, कामिल यकीन है नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। पूरा यकीन है कि मेरा रब इस नकल उतारने के ऊपर भी हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देगा। और जो गैरों की मुशाबिहत इख्तियार करते, काफिरों की मुशाबिहत इख्तियार करते, भले किसी अंदाज के अंदर हो, इस मुशाबिहत के ऊपर भी कल बरोज़े महशर मेरा रब पकड़ेगा। अब ये 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद 25 दिसंबर आ रहे, अब जिनाबे वाला बहुत सौ की ईमानी रग फड़केगी। हमारे मुआशरे के रहने वाले हैं जी, ये भी अहले किताब है जी, यहूदियों को मेरी क्रिसमस कहने में क्या हर्ज है जी, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे क्रिसमस मुबारक, एक दूसरे को मजाक के अंदर कह देंगे क्रिसमस मुबारक, शरअन नाजायज और हराम है। उलमा ने इसके तबके बताए। आप अगर सिर्फ बगैर किसी उसके, बगैर किसी अकीदे के, बगैर किसी उसके रस्मन सिर्फ मैसेज कर रहे, रस्मन मैसेज करना भी आपका हराम है। वजह यह कि वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं, और 25 दिसंबर जिनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन समझते हैं। तो गोया वो मेरे अल्लाह की जात के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आपके बेटे इस दिन पैदा हुए, हम उनकी बर्थडे बना रहे हैं, हम उनका योम विलादत मना रहे हैं, और हम उस विलादत के अंदर उनके शरीक होकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, हराम काम कर रहे हैं। और हमारी मुशाबिहत उन लोगों के साथ हो रही है, तो पैगंबर के फरमान के मुताबिक बख्शिश के चांसेस कम हो जाते हैं। और वाकया ना, एक बंदा हिंदुओं की होली के दिन, ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा हुआ है वाकया, हिंदुओं की होली दिवाली के दिन जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, एक बंदा जा रहा था, नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, वो हिंदुस्तान वाले सुना पान ज्यादा खाते थे, और पान खा रहे हैं, मुंह के अंदर पान की पीक है, सुर्ख है, सामने खोता खड़ा हुआ था, उसने जाते हुए खोते के ऊपर सिर्फ पीक फेंकी और हंसते हुए कहा, आज तुझे किसी ने रंग नहीं डाला, चल मैं तेरे ऊपर रंग डाल देता हूं। वो इरादा भी नहीं था उनकी मुशाबिहत इख्तियार करने का, जहन में भी नहीं था, बस सिर्फ जुमला बोल दिया। मेरे रब को ये जुमला इतना नापसंद हुआ, फोत होने के बाद किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, बड़े सख्त मामलात के अंदर है, पकड़ मेरे रब ताला ने कर ली। पूछा क्या हुआ, दुनिया में तो तू नेक था, तू तेरे आज हालात अच्छे नहीं लग रहे, और रो के कहते हैं हाँ, पैगंबर का फरमान है ना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, वो उस हिंदुओं की दिवाली और होली के दिन बगैर किसी इरादे के मैंने एक गधे के ऊपर पीक डाल दी थी, और पीक डालते हुए क्या किया था, चलो तुझे आज मैं रंग डाल देता हूं।
میرے رب کو میرا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ میرے اللہ نے اسی بات کے اوپر میری پکڑ فرما لی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنا تشخص برقرار رکھنا ضروری ہے، ایمانی غیرت ضروری ہے۔ میرے ذمہ آپ کو بتانا ہے یہ جو کرسمس کا تہوار آ رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اوپر علمی دلائل تو وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن تو پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں، 25 دسمبر ان کا یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ میں قرآن سے اور احادیث سے دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا۔ بہرحال ابھی تو وقت نہیں، اتنی بات ذہن نشین فرما لے کہ یہ دن منانا، اس دن کو مبارکباد پیش کرنا کسی بھی ذریعے سے کال، میسج یا مذاق کے اندر اگر کوئی کرے گا تو حرام کام کرے گا اور اس کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔